کرام. پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ محدثین کا تذکرہ سند میں آتا ہے حدثنا فلان عن فلان عن فلان، تو ان کا تذکرہ ہمیشہ رہے گا، یہ دین قیامت تک رہے گا، احادیث مبارکہ بھی رہیں گی، محدثین کا تذکرہ بھی ہوگا، علماء بھی ہوں گے. لأن اسمه مقترن باسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا يموت ابدا. ان کا نام حضور کے نام کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس لیے ان کا نام ہمیشہ رہے گا، ان پر کبھی فنا اور موت نہیں ہوگی. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں دین سے ملنے والی اصل عزت ہے. تو اس لیے انسان ایک ارادہ کر کے اٹھیں، اپنے ایک بیٹے کو انشاءاللہ قرآن کریم کا حافظ بنائیں، عالم بنائیں. یہ آپ کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. کبھی دل میں یہ بات نہ آئے کہ بچہ حافظ اور عالم ہوگا، کہاں سے کھائے گا؟ جو خدا خنزیر کو کھلا رہا ہے وہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کو نہیں کھلائے گا. جو رب العالمین کتے، بندر اور سانپ کو بھوکا نہیں سلاتا، کیا وہ قرآن کریم پڑھنے والے کو بھوکا سلا دے گا؟ آج انسان اپنے گھر کی حفاظت کے لیے کتا پالتا ہے، اس کے لیے دودھ بھی رکھتا ہے، پانی بھی رکھتا ہے، اس کے لیے جگہ بھی بناتا ہے، گوشت بھی رکھتا ہے کہ یہ رات کو میرے گھر کا پہرا دے رہا ہے. جو اللہ کے دین کا پہرا دے گا، کیا رب العالمین اس کے لیے اسباب نہیں بنائیں گے؟ رب العالمین اس کے لیے رزق کے دروازے نہیں کھولیں گے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اگر یہ بستی والے لوگ ایمان اور تقوی لے کر آتے، ہم آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے کھول دیتے. اللہ برکت کی کھڑکی کھول دے تب بھی کافی. فرمایا ہم برکت کے دروازے کھول دیں گے. یہ کب ہوگا؟ جب انسان کی زندگی میں تقوی ہوگا. تو میں عرض کر رہا تھا اس معاملے میں کبھی پریشان نہ ہو کہ بچہ حافظ اور عالم بنا، کہاں سے کھائے گا؟ رب العالمین اس کے لیے انتظام فرمائے گا. جو اللہ کے دین کی حفاظت کرتا ہے اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے. سنن ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھے ہیں، عبداللہ ابن عباس آپ کے پیچھے ہیں. آپ نے 5 باتوں کی نصیحت فرمائی. فرمایا نمبر 1 احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. نمبر 2 احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، اللہ کو ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ گے. نمبر 3 اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگنا ہو تو صرف اللہ سے مانگنا. نمبر 4 اذا استعنت فاستعن باللہ، جب مدد طلب کرنی ہو تو صرف اللہ سے طلب کرنا. نمبر 5 واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء الا ما قد كتب الله لك. ساری امت جمع ہو جائے تمہیں نفع پہنچائے، نہیں نفع پہنچا سکتی جب تک اللہ کا حکم ہے. واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك بشيء الا ما قد كتب الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف. ساری امت جمع ہو جائے تمہیں نقصان پہنچائے، نہیں نقصان پہنچا سکتی جب تک رب العالمین کا حکم نہ ہو. کیوں انسان اس بارے میں پریشان ہے کہ یہ بچہ حافظ عالم بنا، کہاں سے کھائے گا؟ رب العالمین اس کی وجہ سے رزق کے دروازے کھول دے گا. سنن ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی، ایک اصحاب صفہ میں سے تھے اور ایک کاریگر صحابی تھے. ایک دن وہ کاریگر صحابی آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں کماتا ہوں، میں پیشہ اختیار کرتا ہوں. مقصد یہ تھا کہ دوسرا بھائی نہیں کماتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلک ترزق بہ، شاید اللہ تجھے بھی رزق اس کی وجہ سے دے رہا. انسان آج کہتا ہے میرے ہاتھ کی کمائی، تیرے ہاتھوں میں طاقت کس نے ڈالی؟ انسان کہتا ہے میں نے دماغ استعمال کیا، تجھے دماغ کی نعمت تیرے رب نے دی. آج رب العالمین دماغ کی نعمت لے لے. کبھی پاگل خانوں کا چکر لگا کر تو دیکھیں، ہم سے زیادہ وہ لوگ دولت والے، پیسے والے، حسن و جمال والے، ایک عقل کی نعمت نہیں ہے. کوئی ایک دیوار سے ٹکرا رہا ہے، کوئی دوسری دیوار سے ٹکرا رہا ہے. ایک عقل کی نعمت پر انسان اللہ کا شکر ادا کرے تو نہیں ادا کر سکتا. اس لیے میں عرض کر رہا تھا رزق کی ذمہ داری میرے رب نے لی ہے. میں 2 واقعات سنا کے بعد سمجھتا ہوں. حضرت اقدس استاد العلماء، استاد الحدیث حضرت مولانا عبداللہ صاحب تشریف لا چکے ہیں. تفصیلی بات تو حضرت فرمائیں گے. میں 2 واقعات اس سے متعلق عرض کر رہا ہوں کہ رزق کی ذمہ داری رب العالمین نے لی ہے اور اللہ رب العالمین کس طرح رزق عطا فرماتے ہیں. علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 620 ہجری کی کتاب التوابین، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا. قبیلہ کوت کے مشہور ڈاکو تھے، ساری زندگی ڈاکہ ڈالنے میں ان کی گزر گئی. ایک دفعہ کہتے ہیں جنگل میں ہم تھے، انتظار میں تھے کوئی قافلہ نظر آئے تو ہم قافلے کو لوٹ لیں
کافی دیر تک کوئی قافلہ نظر نہ آیا تو درخت کے نیچے لیٹے، سامنے دو درخت تھے، ایک سرسبز و شاداب تھا، ایک بالکل خشک تھا۔ کہتے ہیں جو سرسبز و شاداب درخت تھا اس پر ایک پرندہ بیٹھتا تھا، کوئی چیز توڑ کر لاتا، خشک درخت کے اوپر آ کر ڈال دیتا، لیکن وہ پھل نیچے گرتا نہیں۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، 10 سے زائد مرتبہ ایسا ہوا۔ قبیلہ کرد کے ڈاکو کہتے ہیں میں نے سوچا کوئی تو معاملہ اور ماجرا ہوگا۔ درخت کے اوپر چڑھے، جب اوپر پہنچے تو کیا دیکھا، سب سے اوپر والی ٹہنی پر ایک سانپ لپٹا ہوا ہے، اور وہ سانپ آنکھوں سے اندھا ہے اور اس کے منہ کھولا ہوا ہے، اور یہ پرندہ وہ توڑ کر لاتا ہے، اس کے منہ میں ڈالتا ہے، پھر توڑ کر لاتا ہے، پھر اس کے منہ میں ڈالتا ہے۔ قبیلہ کرد کا یہ ڈاکو نیچے اترا، مٹی بھی چہرے اور وہ سار پہ بننے لگا کہ اللہ جس سانپ کے مارنے کا حکم ہے جب وہ اندھا ہو جائے تو اس کے لیے رزق کا انتظام کرتا ہے، اشرف المخلوقات انسان کے لیے رزق کا انتظام بھلا کیوں نہیں کرتا؟ تو جو خدا سانپ کو رزق دے رہا ہے، خنزیر بندر کتے کو دے رہا ہے، بھلا انسان کو کیوں نہیں دے گا؟ اس لیے جتنے بچے دین سے متعلق ہوتے ہیں، حافظ عالم بنتے ہیں، رب العالمین انہیں بہترین رزق دیتا ہے، ہر آنے والے دن میں ان کا مقام مرتبہ بلند ہوتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت رزق کے دروازے کیسے کھولتا ہے؟ علامہ تنوخی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے نشوار المحاضرہ و اخبار المذاکرہ، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ سمرقند کا ایک تاجر تھا، ایک دفعہ 400 درہم اس نے لیے، بخارا گیا، 400 پرندے خرید کے لایا۔ جب فروخت کرنے کے لیے علاقے میں پہنچا، اتفاق سے سردی بہت زیادہ تھی تو پرندے سردی کی وجہ سے مرتے رہے، یہاں تک کہ صرف ایک پرندہ باقی رہا۔ یہ بہت پریشان ہو گیا، رات کو تہجد کی نماز میں اٹھا، اللہ کے سامنے رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، اور یہ دعا کر رہا تھا، یا غیاث المستغیثین اغثنی، اے فریاد سننے والے اللہ میری فریاد سن، کہ میرے پاس تو 400 دراہم تھے، 400 پرندے خریدے، 399 مر گئے، ایک پرندے کی مالیت 1 درہم صرف رہ گئی، شاید یہ بھی صبح تک نہ رہے، بیمار ہے، اے اللہ میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ کے سامنے رویا، گڑ گڑایا، رب العالمین تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت نے یہی جملہ پرندے کی زبان پہ جاری کر دیا۔ علامہ تنوخی رحمہ اللہ لکھتے ہیں مشوار المحاضرہ میں، صبح جب ہوئی تو پرندہ یہی جملہ کہہ رہا تھا، یا غیاث المستغیثین اغثنی، اے فریاد سننے والے اللہ میری فریاد سن لے۔ جب پرندہ یہ جملہ کہتا، اللہ کی مدح و ثنا کرتا، سارے لوگ جمع ہو جاتے، کیا بچے، کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا مرد، کیا عورتیں، پورے علاقے میں چند دنوں میں تشہیر ہو گئی۔ ایک پرندہ رب العالمین کی تعریف کرتا ہے، سارے لوگ دکان کے باہر کھڑے ہوتے، پرندہ اللہ کی حمد و ثنا کرتا۔ اب کوئی سوچے پرندہ کیسے بول رہا ہے؟ پرندے کے منہ میں جو زبان ہے وہ بھی گوشت کی بوٹی ہے، ہمارے منہ میں جو زبان ہے وہ بھی گوشت کی بوٹی ہے۔ جو رب العالمین اس گوشت میں بولنے کی طاقت ڈال سکتا ہے وہ قادر ہے اس گوشت کی بوٹی میں بھی بولنے کی طاقت ڈال سکتا ہے۔ بادشاہ وقت کو پتہ چل گیا پرندہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے، اس نے وزراء کو بھیجا کہ جا کر پرندہ خریدو، جتنی قیمت مانگتا ہے اس سے لے لو۔ اس کے پاس آئے کہ ہم بھی پرندہ خریدنا چاہتے ہیں، کتنے میں بیچو گے؟ کہا 4000 درہم میں بیچوں گا، 4000 درہم میں بیچوں گا۔ بادشاہ نے کہا دے دو۔ 4000 درہم دے کر ایک پرندہ اس سے لے لیا۔ بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں، رب العالمین جب رزق دیتا ہے تو کس طرح دیتا ہے کہ ایک پرندے کی قیمت 1 درہم بنتی ہے، اللہ نے جب رزق دینا چاہا تو 1 درہم کے بدلے 4000 دراہم لوٹا دیا۔ اس شخص نے تو 400 درہم میں 400 پرندے خریدے، اللہ نے 10 گنا زیادہ 400 کی جگہ 4000 دراہم رب العالمین نے لوٹا دیے، وہ بھی ایک بیمار پرندہ تھا۔ تو قرآن اسی لیے کہتا ہے جو انسان اللہ پہ توکل اور بھروسہ کرتا ہے رب العالمین اس کے لیے رزق کا انتظام کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں رزق کے معاملے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، اپنی اولاد کو دین کے ساتھ وابستہ رکھیں، اللہ ان کی وجہ سے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ آپ دنیا میں نہیں ہوں گے، وہ تلاوت کریں گے، پڑھیں گے، آپ کے لیے ایسال ثواب کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔